الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے بیان ہوا تھا کہ جب کافروں نے کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ کچھ مسلمان چلے بھی گئے اور 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، لیکن جو مسلمان مکہ المکرمہ کے اندر رہ گئے تھے کفار مکہ کا ظلم و ستم اور زیادہ ان پر بڑھ گیا، کیونکہ ان کی تمام تدبیریں اور چالیں وہ ناکام ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا۔ صحابہ کرام کو ستانا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، اس میں انہیں جھجک نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کہیں جا رہے تھے، ادھر سے ابو جہل آ رہا تھا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گالیاں دینی شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اور زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ میں گالی دے رہا ہوں اور ایسی ایسی بری بھلی باتیں کہہ رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں، میری بات پر دھیان نہیں۔ تو ابو جہل نے تیش اور غصے میں آ کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے خون جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ حالانکہ ایسا منظر کہ راستہ چلتے پہلے آپ کو گالیاں دی، پھر آپ کے سر میں پتھر مارا، خون نکل گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اسے کچھ نہیں کہا، بد دعا نہیں دی، بلکہ اپنی شان رحمت کے مطابق ہاتھ اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، یہ ابو جہل کا اصل نام تھا، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام میں ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں کھا کر پتھر کھا کر بھی دعا دے رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، یہی سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں آپ سے 2 یا 3 سال بڑے تھے، عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، اور سگے چچا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دن ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ اس رشتے کے اعتبار سے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے، اور رضاعت میں جو رشتے حقیقت میں حرام ہوتے ہیں حقیقی بنا پر، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ سگے چچا ہونے کا، دوسرا رشتہ رضائی بھائی ہونے کا، تیسرا یہ کہ ہم عمر تھے، قریب 2-3 سال کا فرق تھا، بچپن میں ساتھ کھیلے بڑے ہوئے، ساتھ رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے فطری محبت بھی تھی جو بچپن میں ہو جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے کے بعد گھر آ گئے، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتے، دوسری طرف ایک معاملہ یہ کہ آپ ابھی نوجوان ہیں اور بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ جسم کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، درمیانی جسم ہے، لیکن جسم بھرا ہوا اور ٹھوس ہے، اور
لہو و لعب سے دور رہتے ہیں لیکن شکار آپ کو بہت پسند ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب ادھر سے آئے راستے میں آتے ہوئے ایک شخص تھے عبداللہ بن جدعان، ان کی باندی راستے میں ملی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غیرت دلائی اور یہ کہا کہ اے حمزہ بنے پھرتے ہو بہادر، اور ادھر ابو جہل تمہارے بھتیجے محمد کو اتنا ستا رہا ہے کہ گالیاں بھی دیتا ہے، اور آج تو اتنی حد کر دی کہ ان کے سر میں پتھر مارا کہ خون نکال دیا۔ کب تک تمہارے بھتیجے پر ایسا ظلم ہوتا رہے گا اور تمہاری غیرت کہاں سوئی رہے گی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت جوش آیا، وہ اپنا رشتہ بھی رشتے کی بھی غیرت آئی، وہ رضائی بھائی ہونے کا ناطا کہ جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا اس دودھ کا بھی جوش تھا، اور وہ بچپن کے زمانہ ساتھ گزرا ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں دیکھا، گھر نہیں گئے، بلکہ جو تیر کمان ساتھ لیے ہوئے تھے کمان لگا رکھی ہے، اور سیدھے خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ دیکھا ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑے غصے میں ہیں، چہرے سے جلال ٹپک رہا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے اندر آئے اور قریب ہوئے تو ابو جہل کے سر میں اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کر سکے کہ کیوں مارا ہے، کیونکہ وہ بہادر بھی تھے، جوشیلے نوجوان بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابو جہل نے بدسلوکی کی تھی اس کی بات بھی سب کو معلوم تھی۔ اور پھر ابو جہل سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ جسے تو یتیم سمجھتا ہے وہ یتیم نہیں، وہ حمزہ کا بھتیجا ہے، کیا تو اسے یتیم سمجھ کر ظلم کرتا ہے؟ تو کان کھول کر سن لے، وہ یتیم نہیں ہے، اس کے سر پر ہم ہیں، اور آج سے یہ بات بھی یاد رکھ کہ آج سے میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں اور اپنے بھتیجے کی حمایت میں ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا تھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں پر بہت زور پڑا کہ ایک ایسا بہادر اب اس خیمے میں چلا گیا تو اب تو وہ اور مضبوط ہو گئے۔ ادھر کچھ ہی 2 دن گزرے تھے، تیسرا دن شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بارہا سنتے بھی ہیں، اور تاریخ کے اندر بڑا عجیب واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعا کی، ایک ابو جہل عمرو بن ہشام، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو روزانہ مکہ المکرمہ کی خبریں سنتے تھے کہ آج بھائی بھائی میں لڑائی بجی، آج باپ بیٹے میں لڑائی بجی، انہوں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ سوچا کہ جو بھی کچھ آج مکہ المکرمہ کے اندر ہو رہا ہے یہ سب نعوذ باللہ یہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ وہ اگر یہ نئے دین کا شوشہ نہ چھوڑتے تو باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، ماں بیٹی میں لڑائیاں نہ بجتی، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتا، یہ انہی کا شوشہ چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نعوذ باللہ کیوں نہ آج اپنی تلوار اٹھاؤں اور انہی کا خاتمہ کر دوں۔ گھر سے نکلے، تلوار پہلے ہی اس میان سے نکال لی، ننگی تلوار لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے معلوم کیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج راستہ مت روکو، آج تو میں محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ انہی کی وجہ سے مکے کا ماحول بگڑا ہوا ہے، باپ بیٹا سب ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس جنون کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر جو ارادہ ہے وہ پورا بعد میں کیجیے گا، لیکن پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر کی تو خبر لو، سنا ہے وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ وہ یہ سننا تھا کہ غصہ اور بڑھ گیا کہ کہاں تو میں ان کے اس چیز کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں، اور کہاں انہوں نے اپنا یہ سارا معاملہ میرے گھر تک، میری بہن کے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ غصے میں گئے۔ آپ کے بہن حضرت فاطمہ، بہنوئی حضرت سعید یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، انہیں پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں حضرت خباب بن انس رضی اللہ عنہ۔ چند اوراق ہیں جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت خباب انہیں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، بہن نے معلوم کیا کون، تو روم اور جلال بھری آواز سے کہا کہ عمر بن خطاب۔
کسی اندازے سے معلوم ہوا کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو بہن اور بہنوں ہی گھبرا گئے۔ حضرت خباب جو انہیں قرآن کریم سکھانے آئے تھے وہ ان اوراق کو لے کر جن پر قرآن آیت لکھی ہوئی تھی گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو غصے سے آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی حضرت سعید کی پٹائی شروع کی، اور بہن چھڑانے آئی تو بہن کی بھی پٹائی کی، یہاں تک کہ انہیں خون بھی جاری ہوا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو بہن نے جلال میں آ کر کہا کہ عمر کان کھول کر سن لو، اب ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تمہاری جو مرضی ہے کرو، اب ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں، جو تمہاری مرضی آئے کر لو۔ بہن نے جب بڑے جنون اور جذبے سے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر ذرا چوٹ لگی۔ کہا چلو اچھا خیر جو تمہاری مرضی ہے کرنا، لیکن مجھے وہ اوراق دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے، جو میں نے اب گھر کی کھڑکیوں سے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سنے تھے، مجھے وہ دو، میں انہیں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت آپ کی بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں وہ نہیں دیے جائیں گے، پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو۔ بہن کے گھر پر ہی غسل خانے میں جا کر غسل کیا، پاک ہوئے، قرآن کریم کے وہ اوراق ہاتھ میں لیے پڑھنا شروع کیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ زمانہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس وقت تقریباً 18 لوگ مکہ المکرمہ میں پڑھے لکھے کہلاتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے وہ اوراق لیے، جب دیکھا تو لکھا ہوا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، الفاظ بھی ایسے کہ جن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر چوٹ مارتی ہے۔ ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم سخت دل ہو جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جسے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ الفاظ بھی ایسے، مطلب بھی ایسا، اور قرآن کی تاثیر بھی ایسی کہ پڑھنا تھا کہ دل نرم ہو گیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے اور بہن سے کہا کہ واقعی یہ تو برحق کلام ہے، مجھے یہ قبول، ان کو مان لینا چاہیے۔ بہن سمجھ گئی کہ اب اسلام نے اپنا اثر چھوڑ دیا، یہ ایمان قبول کریں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ اے عمر، 2 دن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اسے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ وہ اس کے حق میں تو قبول نہیں ہوئی لیکن تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تجھے پسند ہو عمر تم اللہ کے پسندیدہ ہو، مبارکباد دی۔ اور حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ المکرمہ سے باہر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر رہتے تھے، صحابہ کرام کو وہی تعلیم دیتے تھے اور مکے کے لوگوں سے چھپ کر دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، تو چند صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ جو 2-3 دن پہلے ہی جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، اگر عمر کا ارادہ خیر ہوگا تو بہتر ہے، ورنہ ہم اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، کہا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا بس اپنا بنا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں میں وہ خوشی کی لہر دوڑی کہ 3 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر دیا تھا اور تیسرے 3 دن کے بعد ایک دوسرا ایسا بہادر دے دیا کہ جس کا پورے مکے کے اندر جلال تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ غیرت مند شخص تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی جرأت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کے بعد بزدلی کی زندگی گزاریں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم تو حق پر ہیں۔
انہوں نے فرمایا تو پھر یہ چھپ چھپ کر عبادت کیسی؟ جب اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ چلیے، خانہ کعبہ کے اندر چلتے ہیں، وہاں نماز ادا کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور آپ کھڑے ہوئے، آگے آگے دونوں بہادر چل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، دونوں آگے چل رہے ہیں اور مسلمان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کفار کو یہ دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، آج تک اس تاریخ میں حضرت عمر کے ایمان قبول کرنے سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ یہ لگا کہ اب تو دو مضبوط پلر ادھر چلے گئے، اب ہماری چالیں کہاں چلیں گی، اب کس طریقے پر ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا، کہ عمر کا تو الگ ہی خوف ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ فرمایا، اے اللہ عمر کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ بہرحال یہ تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ کہ ادھر کفاروں کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی اس دین کو جسے دبانے کے لیے وہ ظلم کر رہے ہیں، اسے اور ترقی مل رہی ہے۔ روز بروز لوگ روزانہ دین قبول کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کفار مکہ اب بھی باز نہیں آئے۔ وہی حرکت ان کی چلی آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے پر ہم یہ ثابت کر دیں کہ تم حق پر نہیں ہو۔ ادھر ابو جہل جو آپ کو یہ کہتا تھا کہ نہیں برحق ہیں، لیکن حسد اور بغض اناد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتا تھا۔ کسی نے معلوم کیا کہ ابو جہل جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تم اسے کیسا مانتے ہو؟ کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کہاں میں قوم کا سردار اور کہاں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے غریب لوگ، مجھے ان میں بیٹھنا پڑے گا، میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ عبد مناف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور ہم میں پرانے زمانے میں بڑا مقابلہ چلا رہا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ ہم نے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری لیتے تو ہم کسی اور چیز کی لیتے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی لیتے تو ہم دوسری ذمہ داریاں لیتے، آگے بڑھ کر لیتے۔ لیکن اب انہوں نے ایک ایسی عبد مناف میں ایسا کیا ہو گیا کہ نبی آ گیا، اب ہم اس معاملے میں مجبور ہیں، یا تو ایسا ہو اگر اس خاندان میں وہی آ سکتی ہے، نبی بن سکتا ہے، تو ہمارے میں بھی نبی بنے، ہم اس کو مانیں گے، وہ ہمارے کو مانیں گے، لیکن ہم اس خاندان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ حسد اور بغض تھا جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا۔ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ، میں ان لوگوں کے ہاتھ پر ایمان کیسے قبول کر لوں؟ ہم یا تو ایک طرف تو میں مکے کے سرداروں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور اگر اللہ کو وحی بھیجنی تھی تو ان پر کیوں بھیجی، سردار کے پاس بھیجتا، اس لیے اس وحی کی بھی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا جو سرداروں کے پاس نہیں آیا کرتی۔ یہ صرف بغض اور حسد تھا جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اور جن کے دلوں میں تواضع اور عاجزی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال یہ اپنی اس حرکت سے مجبور، اب انہوں نے دیکھا کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے رائے یہ دی کہ میں ایک رائے دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ بڑی کامیاب رہے گی۔ وہ رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پرانے زمانے کی بھی باتیں بتایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں یہ ساری باتیں سچی ہیں، تم ایک کام کرو، ایک دو لوگوں کا وفد بنا کر یہودیوں کے پاس بھیجو اور ان سے کچھ ایسے سوال سیکھ کر آؤ کہ وہ سوال محمد الرسول اللہ سے کیے جائیں گے۔ اگر یہ صحیح جواب دے دیں گے تو مان لیں گے کہ صحیح نبی ہیں، اور اگر یہ صحیح جواب نہ دیں اور ہمیں لگتا ہے دیں گے بھی نہیں ہیں، تم اتنی محنت کے ساتھ پوری یہودیوں کی علماء کی ٹیم سے لکھ کر لانا، اور یہ جواب نہیں دیں گے تو ہم ان پر قابض آ جائیں گے، کہہ دیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ جواب دو۔ چنانچہ 2-3 لوگوں کا یہ وفد یہودیوں کے پاس گیا اور جا کر ان سے یہ بات رکھی کہ ہمارے درمیان ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ پہلی جو نبی گزر چکے ان کی خبریں بھی بتاتا ہے، بعد میں آنے والے کچھ حالات کی بھی باتیں بتاتا ہے، تم ہمیں ایسے کچھ سوال دو جو ہم ان سے کر سکیں اور ان سے جواب نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، وہ معلوم کر رہا ہے اگر صحیح جواب دے دیے تو پھر وہ صحیح نبی ہیں،
اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہ دیے تو پھر وہ جھوٹے نبی ہیں، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ قریبی زمانے میں کچھ نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور وہ ایک جگہ جا کر چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ رہا، ان کا کیا نام ہے، ان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا یہ کہ ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی اور سارے علاقوں کو فتح کرتا گیا، وہ بادشاہ کون تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ روح کیا چیز ہے، اس سوال کا جواب۔ یہ 3 سوالوں کے جواب کر لینا، نبی ہی ان کا جواب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی خوشی خوشی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے، اگر تم نے جواب دے دیجئے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ دور وہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین روزانہ وحی لے کر آیا کرتے تھے، کبھی کبھی دن میں 2 مرتبہ بھی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ میرے پاس وحی حضرت جبرائیل روزانہ وحی لے کر آتے ہیں، اس امید پر کہ اگر آج ہی انہوں نے سوال کیا کل وحی لے کر آئیں گے میں جواب دے دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کل ان کا تمہیں جواب مل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اور کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں، آپ نے صرف اتنا کہا تھا کل آ جانا، کل اس کا جواب دے دوں گا، کل وحی نہیں آئی۔ اب کئی روز گزر گئے، وحی نہیں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس چیز کی تعلیم دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کر دوں گا، ہاں یہ کہ تم اس میں یہ کہہ دو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ تعلیم دی گئی کہ اگر نبی بھی کسی بات کے بارے میں یہ کہہ دے اور اللہ کی چاہنے کو، اللہ کی مشیت کو شامل حال نہ رکھے تو اس کو بھی جواب نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ کو جواب دینا ہے، وہ تعلیم کا طریقہ سکھانا ہے۔ امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ جب کسی آنے والے وقت کے بارے میں وعدہ کرو تو اس میں اللہ کو شامل کر لو، جس کے لیے لفظ انشاءاللہ لگا دینا چاہیے۔ بہرحال اب وحی آئی اور ان 3 سوالوں کے جوابات اس وحی کے اندر بتلائے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے 3 سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔